ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ الیکشن پر اثر انداز ہوتے رہے اور آخری دن پر بھی وہ الیکشن کیمپینز میں حصہ لیتے رہے، امیدواروں کی مدد یا مخالفت کرتے رہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ ایک توقع جو کی جاتی ہے انٹرم سیٹ اپ سے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی کے خلاف نہیں ہوگا، اس کی بھی وائلیشن ہوئی۔ پی ایم ایل این کے 6 وزراء اور اسپیکر کو توڑا گیا، ان کو دوسری جماعت کے ٹکٹ دیے گئے اور انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا۔ ہمارے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بڑے سائنٹیفک طریقے سے امیدوار کھڑے کیے گئے جو چند سو ووٹ لے کر ان کو ہرانے کے لیے استعمال ہوئے۔ الیکشن 15 اگست کو ہونے تھے، ان کو پوسٹ پون کیا گیا تاکہ اس ریگنگ کے لیے وقت مل سکے، اور جب 3 مہینے بعد الیکشن ہوئے تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد، الیکشن کمیشن کا ایک ضابطہ اخلاق تھا، کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اس کی وائلیشن کی گئی۔ عدالتوں کے حکم کی وائلیشن کی گئی۔ وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد، جس میں کشمیر افیئرز کے وزیر جو براہ راست جی بی حکومت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کیمپین کے پہلے دن سے آخری دن تک وہاں موجود رہے، جلسے کیے، وعدے کیے، اور ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ 200 ارب روپے سے زیادہ کے وعدے وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں کر چکی ہے، جو ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوں گے، لیکن الیکشن میں یہ حربے استعمال کیے گئے جو مکمل طور پر الیکشن کے اصولوں کی، الیکشن کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اس کی مخالفت ہے، اس کی نفی ہے۔ وفاقی وسائل استعمال کیے گئے۔ ہمیں وہاں سے ووٹ خریدنے کی بھی مصدقہ اطلاعات آئی ہیں۔ جو پوسٹل بیلٹ تھے ان کا آج تک پتہ نہیں ہے کتنے ایشو ہوئے، کس کو ایشو ہوئے، ان کے اثر کیا ہیں اس الیکشن پر، یہ تو وقت بتائے گا۔ الیکشن کے دن کے معاملات جو ہیں وہ آج ہماری ٹیم احسن اقبال صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب گلگت میں موجود ہیں، اور وہ انشاءاللہ دوپہر کو آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے دن کے معاملات کیا تھے، کس طرح سلو پولنگ کی گئی، کس طرح اور حربے استعمال کیے گئے جس سے اس الیکشن میں جو پی ایم ایل این کے امیدوار تھے ان کے خلاف یہ حربے استعمال کیے جائیں۔ اور حقیقت جو ہے وہ آج سارے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ ہم نے 2 سال میں کچھ نہیں سیکھا۔ ہم نے جو ناکامیاں پچھلے الیکشن ہمیں دی ہیں ان سے کچھ نہیں سیکھا، اور آج پھر ہم نے ایک غیر نمائندہ حکومت گلگت پر، بلتستان پر ہم مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت جو ابھی تک سامنے آئی ہے، ایک تاریخی ڈیولپمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے گلگت بلتستان میں کی۔ جو جلسے ہوئے، جو کیمپین تھی پورے پاکستان کے سامنے ہے، اس کا کیا حجم تھا، اس کے کیا جوش اور جذبہ تھا، یہ سب لوگ جانتے ہیں، اور جو رزلٹ آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آج کوئی جماعت
اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی۔ آزاد امیدوار جو ہیں اب ان کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ حکومت کیا بنے گی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسی حکومتیں جو لوگوں کو لالچ دے کر، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بنائی جاتی ہیں، وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کرتی۔ جو وفاقی حکومت کے تمام حربوں کے باوجود آج پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کی کوئی کیمپین نہیں تھی، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ لوگ وہاں سے کامیاب ہوئے اور وہ بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے وفاقی حکومت کو میں جو جماعت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا ہے ماضی میں۔ اس دفعہ یہ تاثر بالکل نہیں تھا۔ یہ وفاقی حکومت کی مداخلت کے باوجود وہاں وفاقی حکومت کا ووٹ نہیں تھا، کیونکہ وہاں کے عوام بھی پاکستان کے عوام کی طرح وفاقی حکومت سے، عمران خان کے ٹولے سے وہ تنگ ہیں۔ اس کے باوجود رزلٹ جو آئے اس میں پی ٹی آئی اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ اس تمام دھاندلی کے باوجود تو آج گلگت بلتستان کا سیاسی مستقبل بھی تاریک کر دیا گیا ہے، اور آج پوری دنیا، پورا پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا اس مضحکہ خیز الیکشن کو دیکھ رہی ہے، اس کے حقائق دیکھ رہی ہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاہ الیکشنوں کی تاریخ میں ایک اور الیکشن کا اضافہ ہوا ہے۔ آج دوپہر کو احسن اقبال صاحب پھر پریس کانفرنس کریں گے اور مزید حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، کیا ان کے کوئی واضح ثبوت بھی موجود ہے؟ کیونکہ آپ نے شروع میں ہی خفیہ ایجنسیوں کے کردار پہ بات کی ہے۔ نہیں، میں نے الزامات نہیں لگائے، میں نے حقائق بیان کیے ہیں، اور اس میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شاہد خاقان عباسی گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کا سیاسی مستقبل بھی تاریک کر دیا گیا ہے۔ الیکشن پر اثر انداز ہوتے رہے اور آخری دن پر بھی وہ الیکشن کیمپینز میں حصہ لیتے رہے، امیدواروں کی مدد یا مخالفت کرتے رہے،